نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج علامہ صاحب کا ایک شعر نظر کے سامنے سے گزرا تو جی چاہا کہ آج اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر۔ دوستو، اس میں کسی بھی قوم کے عروج اور زوال دونوں کی بات کی گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلم شاہین جب شمشیر و ثنا کی تربیت حاصل کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس کا جذبہ ایمانی اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا ہتھیار سمجھے، تو اس صورت میں یہ عروج ہے، اس قوم کا عروج ہے۔ لیکن جب وہی قوم طوس و رباب میں کھو جاتی ہے تو وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ بات تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علامہ صاحب نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ اسلاف سے اپنے تجھے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، اسلاف سے اپنے تجھے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تیری اور تیرے اسلاف کی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب برصغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو یہاں پر آ کے انہوں نے دیکھا تو مغل شہنشاہ ظفر علی خان اس وقت حکمران تھے، تو یہاں پر جب وہ آئے تو انہوں نے ایک دفعہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو ننگے پاؤں چلنے کے لیے کہا تو وہ چند قدم بھی نہ چل سکے۔ تو پہلے مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کا حکمران یا سپہ سالار وہی ہوا کرتا تھا جو زیادہ جنگجو ہوتا تھا، جس کو جنگی حربے زیادہ آتے تھے، جس کی باقاعدہ طور پہ جنگی تربیت ہوتی، بہادر اور دلیر ہوتا تھا۔ لیکن آج اس کے برعکس تھا۔ انگریز تو مسلمانوں کی اسی تاریخ کو جانتے تھے، جیسا کہ ٹیپو سلطان، حیدر علی، ان کی تاریخ جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے کھلی کتاب تھی، لیکن آج وہ ڈر رہے تھے مسلمانوں سے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر کا یہ عالم ہے یا اس کی اولاد کا، اس کے بیٹے، وہ جو اس وقت چونکہ سب سے زیادہ جو ناچ گانا اور یہ تاش کھیلنا، جوا بازی کرنا اور کبوتر بازی کرنا، اس قسم کے جتنی فضولیات ہیں اس وقت مغل شہزادوں میں پائی جاتی تھی۔ تو جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ قوم جن سے ہم ڈر رہے تھے اس میں وہ عنصر نہیں رہا، لہٰذا ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، تو اسی وقت انہوں نے باقی انگریزوں کو اور باقی کمپنی کے افراد کو اطلاع دی کہ آ جاؤ۔ برصغیر تو مسلمانوں سے جو اب ہم چھیننے میں اتنی کوئی دقت یا اتنی کوئی تکلیف یا اتنی کوئی جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اب وہ فارغ ہیں، اب وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ اس وقت مغل شہزادے طوس و رباب میں کھو چکے تھے۔ اگر وہ شمشیر و ثنا پہ یقین رکھتے اور اسی کو اپنا ہتھیار سمجھتے اور اس کی باقاعدہ طور پہ تربیت حاصل کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ انگریز یہاں پر برصغیر پر آ کے حکمرانی کرتے۔ دوستو، وہی بہادر شاہ ظفر تھا جس کو 500 پینشن مقرر کر کے انہوں نے رنگون میں، یعنی جس کو ہم کالے پانی کہتے ہیں، وہاں پر بھیج دیا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا کہ ان کو باقاعدہ طور پہ بندوق کے بٹ مارے جاتے تھے، مغل شہزادوں کو چوراہوں اور چورستوں میں لٹکایا گیا،
اور بہادر شاہ ظفر کے پوتے جب ان کے سامنے سے گزارے گئے کہ یہ دیکھو جی، یہ تمہارے پوتے تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ان کا آخری دیدار کر لو، تو جب وہ اس کے بعد انہی کے سر تاشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے پیش کیے گئے کہ یہ ہے تمہارے لیے تحفہ۔ جب وہاں سے بھاگ کے وہاں پر ہے کہ جب وہ پاس سے گزرے رہے تھے تو اس وقت بھی بہادر شاہ ظفر دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بے بسی کا عالم تھا اس وقت یہ کہ نہ وہ بیٹھ سکے، نہ میں ان کو بٹھا سکا، نہ پیار کی باتیں کی ان سے، نہ گلے سے ان کو لگا سکا، یعنی کتنی بے بسی والی بات تھی۔ یہاں تک آتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر اس وقت اس عالم میں تھے آخری دنوں میں، جب وہ اپنی شاعری بھی کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے تو ناخن کے ساتھ وہ دیوار پہ لکھا کرتے۔ یہ قسم پرسی کا عالم یہ کب ہوتا ہے؟ جب طاؤس و رباب، یہ کسی قوم کی بھی، کسی بھی قوم کی تباہی کا سبب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ طاؤس و رباب میں کھو جائے، یعنی عیاشیوں میں کھو جائے، ناچ گانے میں کھو جائے، فضولیات میں کھو جائے، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم جہاد کے لیے کفن سر پہ باندھ کے رکھے، وہ قوم کبھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کا تو ماٹو ہی ایک ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں گیا ہے تو یا شہید ہے یا غازی، تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو ان سے تو صحرا اور دریا وہ بھی ڈرا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی وہ دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تو وہ تھے جو دریا پار کر کے کشتیاں جلا دیا کرتے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہمارے لیے، ہم صرف اور صرف آگے بڑھیں گے۔ مسلمانوں نے صرف آگے بڑھنا سیکھا تھا، لیکن وہ کس صورت میں؟ جب شمشیر و سنا، جب طاؤس و رباب میں کھو جائے پھر نہیں۔ اس وقت یہ سارا جو ایک کانسیپٹ ہے یا مسلمانوں کے بارے میں ایک نظریہ بنا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو آج دیکھیں امت مسلمہ کے شاہینوں، ذرا کشمیر پہ نظر دوڑاؤ۔ ہاں، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ہم مانگتے ہیں جنت، مانگتے ہیں اللہ سے بھی جنت مانگتے ہیں، اس کے لیے اعمال صالح بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں جنت کے لیے۔ اور جس جنت کی نظیر جو آپ کے سامنے ہے، یعنی جنت کی نظیر کیا ہے؟ کشمیر، اور اس جنت کی نظیر میں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، بارود کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اور وہاں پر صبح و شام قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، مسلمان نوجوانوں کی آنکھیں بھی نکالی جا رہی ہیں، اور بہو بیٹیوں کی عصمت دری بھی کی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر مائیں اور باپ بیچارے بہن کر کے پتہ نہیں کب سے اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی مجاہد نے ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ حوصلہ نہیں کیا۔ تو دیکھیں آج بھی وہ سری نگر کے مقبوضہ حصے کے مسلمان جو ہیں، وہ مائیں بہنیں آج بھی دروازہ کھول کے رکھتی ہیں۔ جب کبھی گلی میں یا ادھر ادھر کوئی شور شرابہ ہو تو وہ بڑی بےتابی سے باہر نکل کے یہی پوچھا کرتی ہیں کہ کیا پاکستانی فوج آ گئی ہماری مدد کے لیے؟ تو وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں، بلیو اٹ کہ وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں، اور اس انتظار کو عملی جامہ پہنانا کس نے؟ یہ ہے کہ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ نہ پڑھو ان باتوں میں کہ طاؤس و رباب میں، بلکہ شمشیر و سنا، یہ حربہ جو ہے مسلمانوں کا ہے کہ وہ تیر تلوار لے کر اپنے حق کے لیے اور مسلمان کی مدد کے لیے میدان میں آ جائے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ کافر جو ہے اس کے لیے تو صرف یہی دنیا ہے، اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ شہادت جو ہے ہماری، وہ ایک ایسی زندگی جو ختم نہ ہونے والی ہے، جس کے بارے میں
جس کی لذت کو صرف اور صرف مسلمان جانتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے کہ دیکھیں ایک ضابطہ حیات، ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، لیکن اس میں کبھی کمی آ رہی ہے، کبھی بیشی آ رہی ہے، کبھی جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، کبھی اس سے یقین اٹھ رہا ہے۔ دوستو ہمارے پاس تو ایسی کتاب موجود ہے جس میں ہمارے مکمل کوڈ آف لائف ہے، یعنی زندگی کا مکمل ضابطہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کفار سے شکست کھائیں؟ یہ ان کفار کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کوئی مسلمان کے مقابلے میں آئے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ہم شمشیر و سنا کو چھوڑ کرتا اس رباب میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی کسی بھی امت کے، کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا سبب ہوتا ہے۔ دوستو ہمیں اس وقت پھر سے ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاد کے لیے ہم نکلیں اور ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی مسلمان کی، مومن کی اس وقت مدد کرتا ہے جب وہ حق کی جانب اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ دوستو قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ وما الینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔